وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، یا ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی، یا پھر ستاروں کی منزلوں کی۔ یہ جو اقسم قسم سے پہلے لا ہے، تو یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے کہ قسم کی نفی ہو رہی ہے، بلکہ جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اگر اس چیز کو لوگ رد کرتے ہوں، لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہوں جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہو، تو قسم میں زور دینے کے لیے قسم سے پہلے لا کا لفظ لے آتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے پر، قرآن کریم کے وحی ہونے پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، جس طرح آگے آ رہا ہے انہ لقرآن کریم۔ اس چیز پر یہ جواب قسم ہے جس پر قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے کے منکر تھے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے پر قسم اٹھا رہے ہیں، تو قسم سے پہلے لا کا لفظ قسم میں زور دینے کے لیے آیا۔ جب زیادہ زور دینا ہو تو پھر لا کی بجائے کلا آتا ہے، لا واللہ، کلا واللہ، یہ عربی زبان میں عام انداز ہے۔ تو یہ نہیں کہنا فلا اقسم میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ فلا پس نہیں، یعنی جس بات کا مشرکین مکہ رد کرتے تھے وہ رد کرنا غلط ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، تو پس نہیں کو الگ کر لیا جائے اور اقسم کو الگ کر لیا جائے تو معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ۔ تو ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ سے مراد ستاروں کا گرنا، آسمان کے ستارے گرتے ہیں جب شیاطین آسمانوں میں جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، آسمانوں میں جا کر کان لگاتے ہیں، تو اس وقت ان کے اوپر شہاب ثاقب ستارے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ستاروں کے گرنے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یا بمواقع النجوم سے مراد ستاروں کی جو منزلیں ہیں، ستاروں کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، ان کا مدار، اور ستارے جو ہیں وہ ایک مخصوص مدار کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں،
مخصوص جگہ سے طلوع ہوتے ہیں، مخصوص جگہ پہ غروب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا ایک فلک ہے، ایک مدار ہے. جس طرح سورج کا ایک پورا مدار ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. چاند کا ایک مدار ہے، ایک پورا چکر ہے. چاند ایک مخصوص جگہ سے طلوع ہوتا ہے ہر روز، ایک مخصوص جگہ پہ غروب ہوتا ہے. دیگر ستاروں کے بھی یہی صورتحال ہے. تو بمواقع النجوم سے مراد بعض مفسرین نے ستاروں کی منزلیں، ستاروں کے مدار مراد لیے ہیں. بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی. اور بعض مفسرین نے بمواقع النجوم سے مراد، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نجوم سے مراد آسمان کے ستارے نہیں لیے، بلکہ نجوم سے مراد قرآن کے ستارے لیے. اور قرآن کے ستارے کیا ہیں؟ قرآن کی آیات. قرآن کی آیات، یہ قرآن کریم کی ہر آیت ایک بڑا معجزہ ہے، ایک روشن منار ہے، اور اس کے اندر حق کی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں. اللہ کا کلام ہے، تو جو اللہ کا جو بھی کلام ہے تو وہ روشن ہے، اور وہ دوسروں کو بھی منور کرنے والا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا ہے اگر کوئی اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے. تو مواقع النجوم میں نجوم سے مراد نجوم القرآن بھی ہو سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں جو قرآنی نجوم ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتیں، ان آیتوں کے واقع ہونے کی جگہ کی، ان آیتوں کے واقع ہونے کی جگہ، یعنی یہ جو قرآن کریم کی آیتیں جن کو نجوم کہا گیا، ان کے واقع ہونے کی جگہ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک، طاہر، مطہر، طاہر دل جو ہیں، قلب اطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر قرآن نازل ہوتا ہے، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے قلب اطہر جن پر وحی نازل ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر گویا کہ وہ قرآن کریم کی آیتیں جو ستارے ہیں ان کے واقع ہونے کی جگہ ہے. بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے یعنی قرآن کریم کے آیات کے اترنے کی جگہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی. یہ بھی تفسیر ہے، امام ابن کثیر نے تفسیروں میں سے یہ تفسیر بھی بیان کی ہے. تو ان نجوم سے مراد قرآن کی آیتیں بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ان نجوم سے مراد آسمان کے ستارے بھی مراد لے سکتے ہیں. اگر آسمان کے ستارے مراد لیں تو آسمان کے ستاروں کا گرنا مراد ہوگا شیطانوں پر، یا پھر آسمان کے ستاروں کی منزلیں مراد ہوں گی کہ آسمان کے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ وہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، ایک پورا سرکل ہے، ایک پورا جو ہے مخصوص جگہ سے غروب ہوتے ہیں، مخصوص جگہ پہ طلوع ہوتے ہیں، یہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ستاروں کی یا قرآن کی آیتوں کی. ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ستاروں کی قسم ہو تو آسمان کے ستاروں کی. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم اٹھا لیں. ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی قسم نہ اٹھائیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم اٹھا لیں. اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی عظمت کا اظہار ہو جاتا ہے قسم اٹھانے سے. اگر اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم اٹھائیں تو گویا کہ ستاروں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سورج کی قسم اٹھائیں، چاند کی قسم اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو اس سے چاند اور سورج کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اور اگر اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی یا اللہ تعالیٰ فجر کی قسم اٹھائیں یا اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات کی قسم اٹھائیں، واللیل والنہار، دن کی قسم، رات کی قسم، تو ان چیزوں کی عظمت اللہ کے ہاں ظاہر ہوتی ہے. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کی میں قسم اٹھا رہا ہوں یہ چیزیں بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں، تمہارے تصور سے بھی زیادہ بڑی قدرت ہے اللہ کی. اگر اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ زمین کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی مخلوقات نہیں ہیں، بہت بڑی مخلوقات ہیں. اور ان مخلوقات کی اللہ کے ہاں عظمت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب
اللہ کی مخلوق اتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، تو خالق پھر کیسا ہوگا جس نے ان کو پیدا کیا ان چیزوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، اللہ کی جو مرضی ہے اللہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہمیں منع کیا گیا ہے انسانوں کو کہ ہم مخلوق کی قسم اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں مخلوق کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اور گویا کہ اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہوتا ہے کہ جب یہ مخلوق اتنی عظیم ہے تو اس مخلوق کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی، ستاروں کے مداروں کی، یا پھر قرآن کریم کے آیتوں کے اترنے کی جگہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے اگر تم جانو بہت بڑی ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہو، انسان تو ناقص ہے، انسان کو ہر بات کا نہیں پتہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ لگ جائے اے انسانوں تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ چھوٹی قسم نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں مواقع نجوم سے مراد قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو معنی واضح ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں کتنی عظمت والی ہیں۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے، انسان کو اصل میں پتہ نہیں ہے حقیقت کا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی برکتوں والا ہوگا، انسان کیسے تصور کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں حقیقت میں پتہ ہو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، چھوٹی قسم نہیں ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی چیز کی قسم اٹھا رہا ہوں، اب جس چیز پر میں یہ قسم اٹھا رہا ہوں قرآن کی حقانیت پر، وہ چیز پھر کتنی سچی ہوگی، اس میں شک و شبہ کا بالکل بھی امکان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قسم اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ اگر یہاں مراد قرآن کی آیتیں ہوں تو معنی واضح ہے کہ قرآن کی آیتوں کی قسم، تو یہ قسم قرآن کی آیتیں کوئی چھوٹی حیثیت نہیں رکھتی، بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اگر یہاں مواقع نجوم سے مراد ستارے اور ستاروں کا مدار میں چلنا ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق، ایک مخصوص نظم و ضبط کے مطابق، اس سے سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہونا، یہ مراد ہو تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اے انسانوں پتہ لگے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ستاروں کی پیدائش اور ستارے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اور صرف ستاروں کی عظمت ہی بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، ان کا ایک مخصوص مدار میں چلنا، ان کا مخصوص وقت میں طلوع ہونا، مخصوص وقت میں غروب ہونا، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ لیکن انسانوں کو جب قرآن کریم اترا اس وقت تو بالکل بھی نہیں پتا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں پتا، ابھی پہلے سے کچھ زیادہ پتا ہے انسان کو، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے، انسان کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اگر انسان کو حقیقت کا پتہ لگ جائے، انسان تو ناقص ہے، انسان پوری حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتا، انسان تو اللہ کی مخلوقات کا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ خالق کائنات کا ادراک کیسے، انسان خالق کائنات کا ادراک کیسے کرے؟ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کو پا لیتے ہیں، وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین خبردار ہیں۔ مخلوق خالق کا ادراک کیسے کرے جب مخلوق خالق کی عظیم مخلوقات کا ادراک نہیں کر سکتی؟ مخلوق کو پتہ ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ستارے یہ کتنے عظیم ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر ان ستاروں کا جو ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق چلنا، اور پھر ایک مخصوص وقت میں طلوع ہونا، مخصوص وقت میں غروب ہونا، یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی۔ آج سائنسدان کچھ بتاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت جو سائنسدانوں کو پتہ لگا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، سائنسدانوں نے کچھ دوربینوں کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے، وہ بڑی محیر العقول باتیں بتاتے ہیں یہ ستاروں کے بارے میں اور ستاروں کی عظمت کے بارے میں، اور کتنا زبردست نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی باتوں کا بھی ہمیں نہیں پتہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہاں قرآن کی آیتیں مراد لیں تب بھی بہت بڑی قسم ہے، ہمیں ان کی عظمت کا حقیقی ادراک نہیں ہوتا، اور اگر یہاں ستارے اور ستاروں کی منزلیں مراد ہوں تو تب بھی یہ بہت بڑی قسم ہے
جس کو ہم پوری طرح ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی قسم اللہ نے کس چیز پر اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی قسم اس بات پر اٹھائی ہے، انہ لقرآن کریم، اس بات پر قسم اٹھائی ہے کہ بے شک یہ البتہ قرآن ہے معزز، یہ ایک رتبے والا، ایک عظمت والا قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، انہوں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، یا انہوں نے کسی عیسائی غلام سے اس کو سیکھ لیا ہے۔ وہ عیسائی غلام جو ہے وہ انہیں تورات انجیل کی باتیں بتاتا تھا، انہی باتوں کو وہ عربی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں قرآن کے نام پہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں قسم چھوٹی میں قسم نہیں اٹھا رہا، میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تمہیں ادراک ہو یہ قرآن کریم ہے، یہ بڑا معزز قرآن ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اتنی عظیم قسم اٹھا کر بات کرتے ہیں تو صرف بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ بے شک وہ البتہ قرآن ہے رتبے والا، عزت والا، عظمت والا، بہت عظمت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، مکنون کا لفظی مطلب چھپی ہوئی، ایسی کتاب جو اللہ نے، جو بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب کو سب کے سامنے اوپن نہیں رکھا، اللہ نے اس کتاب کو چھپا کر رکھا ہے۔ بڑی عظیم کتاب کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر۔ یعنی یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یہ قرآن پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں اتارا، اب لوح محفوظ میں یہ پورا کا پورا قرآن موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پورا اترا کہ نہیں اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم آہستہ آہستہ اترا ہے، اور 22 سال اور کچھ عرصے کے مہینے میں مکمل ہوا۔ قرآن کریم جب اتر رہا تھا آہستہ آہستہ، تب انہی آیات میں سے یہ آیات بھی اتری۔ جتنا قرآن کریم اب تک اترا تھا اور جتنا نہیں اترا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم اتر رہا ہے یہ عظمت والا قرآن ہے، اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں پورا کا پورا موجود ہے پہلے سے۔ جو قرآن اترا ہے وہ بھی، اور جو ابھی نہیں اترا وہ بھی۔ کچھ قرآن کی آیتیں بعض دفعہ کچھ احکامات میں رد و بدل ہو جاتا تھا، جو رد و بدل ہو جاتا تھا وہ بھی سارا کا سارا لوح محفوظ میں موجود ہے، ہر چیز چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ بے شک یہ البتہ قرآن ہے رتبے والا، عظمت والا، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، یعنی ایک محفوظ عظیم کتاب میں یہ قرآن موجود ہے۔ یہ بالکل ایسی آیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو در حقیقت لوح محفوظ میں پورے کا پورا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اترا، جب اترنا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اکٹھا نہیں اترا، آپ پر تو آہستہ آہستہ اترا۔ سورہ علق کے شروع کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اور دیگر صورتیں آہستہ آہستہ نازل ہوا، 22 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے سے پہلے سارے کا سارا لوح محفوظ میں موجود تھا۔ پہلے لوح محفوظ میں اس کو اتارا گیا سب سے پہلے، پھر لوح محفوظ سے بھی اس کو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نہیں اتارا گیا، بلکہ لوح محفوظ سے بھی پھر اس کو آسمان دنیا میں قرآن کریم کو ایک دفعہ اتارا گیا۔ آسمان دنیا سے یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ تقریباً 22 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کے 3 نزول ہیں، قرآن کریم 3 دفعہ اترا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ میں، دیکھیے لوح محفوظ میں بھی جو بھی چیز ہے، لوح محفوظ میں بھی ایک وقت تھا جب وہ چیز نہیں تھی۔ لوح محفوظ میں ازل سے سب کچھ نہیں ہے، نہ لوح محفوظ ازل سے ہے۔ لوح محفوظ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے، قلم کو، لوح محفوظ کو اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے لکھ لے۔ قلم نے جو کچھ قیامت تک ہونا وہ لکھ لیا۔
تو پہلے لوح محفوظ میں نہیں لکھی ہوئی چیزیں تھی، بعد میں چیزیں لکھی گئیں، گویا کہ لوح محفوظ میں پہلے لوح محفوظ بھی نہیں تھی، پھر لوح محفوظ ہوئی، اس میں چیزیں لکھی گئیں، اس کے اندر قرآن بھی لکھا گیا یا قرآن کریم بھی لوح محفوظ کے اندر اتارا گیا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، جیسے بھی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا گیا یا لوح محفوظ میں اترا، لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پہ اتارا گیا۔ صحیح احادیث وغیرہ سے پتہ لگتا ہے آسمان دنیا کہتے ہیں پہلے آسمان کو، یہ جو آسمان سب سے نیچے ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان سب سے اوپر ہے، پہلا آسمان سب سے نیچے جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ اس آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت، عزت کا گھر، وہاں قرآن کریم اتارا گیا ہے دوسری مرتبہ، پہلے لوح محفوظ میں، پھر آسمان دنیا میں بیت العزت میں۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ وہ حضرت ابن عباس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا یا لیلۃ القدر میں اتارا گیا، تو وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد آسمان دنیا میں بیت العزت میں قرآن کریم کا اکٹھا اترنا ہے۔ قرآن کریم کو سارا کا سارا نازل کیا گیا بیت العزت میں، پہلے آسمان میں، پھر وہاں سے قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جبریل امین علیہ السلام اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہاں وہ پہلا یہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، یہاں اس قرآن کے لوح محفوظ میں ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہی سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ لوح محفوظ میں تو فائنل شکل میں موجود ہے، لوح محفوظ میں یہ بھی موجود ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ آیت اتاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس حکم میں کچھ تبدیلی فرما دیں گے، اور تو لوح محفوظ میں ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھیے ہم جو ساری کی ساری تقدیر ہے یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تقدیر بدل بھی جاتی ہے، انسان دعا کرتا ہے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے نا۔ انسان کی تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، عمر چھوٹی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ تو لوح محفوظ میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ لوح محفوظ میں شروع کی باتیں بھی موجود ہیں اور فائنل کیا ہونا یہ بھی موجود ہے۔ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فیصلہ کیا کیا، پھر یہ بھی محفوظ ہے کہ انسان کے لیے انسان کے حق میں فیصلہ ایسا تھا جو انسان کے حق میں نقصان دہ تھا، لیکن انسان نے اللہ سے دعا کی، انسان اللہ سے دعا کرے گا، دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بری مصیبت کو ٹال دیں گے اور انسان کے حق میں خیر ہو جائے گی۔ لوح محفوظ میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ لوح محفوظ میں یہ بھی موجود ہے کہ پہلے یہ آیت اترے گی، پھر اس آیت کا حکم منسوخ ہو جائے گا، پھر اس کی جگہ پر اس جیسی یا اس سے بہتر آیت اللہ اتار دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کریں ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ تو لوح محفوظ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ لوح محفوظ میں ابتدائی بات بھی موجود ہے اور فائنل بات بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کوئی انسانی کلام نہیں ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا ہے۔ اور آسمان سے بھی کہاں سے اترا ہے؟ یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، سارے کا سارا عظیم کتاب میں موجود ہے، جو چھپی ہوئی کتاب ہے۔ چھپی ہوئی سے مراد اس کتاب کی عظمت مراد ہے۔ جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ کو کتاب مکنون کہا گیا ہے، چھپی ہوئی کتاب، اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن سارے کا سارا چھپی ہوئی کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، یعنی اس لوح محفوظ کو جس میں یہ قرآن موجود ہے، اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے مگر المطہرون، وہ جن کو پاک کیا گیا ہے، یعنی فرشتے۔ لوح محفوظ کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں اللہ کی طرف سے۔ لوح محفوظ کو کوئی نجس اور غلط قسم کی مخلوق غلط ارادے سے نہیں چھو سکتی۔ تو اتنی پاک کتاب، اتنی محفوظ کتاب جس کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اسے عام کوئی چیز تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتی، اسے فرشتے اور جو
بڑے بڑے فرشتے ہیں، جو پاکیزہ فرشتے ہیں، جو پاک ہیں، وہی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اسے باقی تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ ایسی عظیم لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، اور وہاں سے قرآن جو ہے وہ اترتا ہے۔ تو اس لوح محفوظ کو نہیں چھو سکتے مگر فرشتے۔ المطہرون سے مراد فرشتے، اور مراد ہے اس لوح محفوظ کو آسمان میں فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ کون فرشتے؟ وہ فرشتے جو بڑے پاک ہیں۔ کیا مراد ہے، کیا بتانا مقصود ہے؟ اس سے اصل میں مشرکین مکہ کا رد کرنا مقصود ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے۔ یا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہاں یہ قرآن نازل ہوتا ہے اس پر، لیکن اسے شیطان اتارتے ہیں، شیطان جو ہے وہ قرآن کو اتارتے ہیں، شیطان آسمان سے سن لیتا ہے، وہ شیطان کوئی اتارتا ہے، کوئی محمد کے ساتھی کچھ شیطان ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ ان پر قرآن اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ بےہودہ قول جو ہے یہ سورہ شعراء میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے اس کا رد کیا ہے سورہ شعراء میں وضاحت کے ساتھ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 210 اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس کو شیطان لے کر نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کے یہ لائق ہی نہیں ہے، شیطانوں کے، شیطان اس قابل ہی نہیں ہے، شیطان یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ قرآن کریم کو کہیں سے پکڑ سکیں، کہیں سے سن سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو آسمانوں پر جا کر سننے سے معزول کر دیا گیا ہے۔ یعنی شیطان پہلے سن لیتے تھے آسمانوں کی باتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اب آسمانوں پر شیطانوں کا جانا اور جا کر سننا، یہ چیزیں بڑی کنٹرول کر لی گئی ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قول ذکر کیا ہے کہ جب جنوں نے قرآن کریم کی آیتیں سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جن ایمان لے آئے قرآن کی آیتیں سن کر، اور وہ کہنے لگے، سورہ جن میں تفصیل موجود ہے، وہ جن کہنے لگے آپس میں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے ہم آسمان پر ہم نے کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، کوئی گھات کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، ہم وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن آج اگر کوئی سننے کی کوشش کرے آسمانوں پہ جا کر تو اپنے پیچھے شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانوں کی حفاظت کڑی ہو گئی تھی، تو شیطان جو ہیں وہ پہلے آسمانوں پہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے تھے۔ کوئی اللہ کی وحی کی بات تو شیطان نہیں سن سکتے، اللہ نے تو بڑا محفوظ انتظام کیا ہوا ہے، لیکن فرشتے جو آپس میں بعض باتیں ڈسکس کرتے تھے وہ باتیں بعض دفعہ شیطان سن لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ چیزیں کافی کنٹرول ہو گئی ہیں، لیکن کافی کنٹرول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان سن نہیں سکتے، شیطان ابھی بھی بعض باتیں پہلے کے مقابلے میں محدود سطح پر ابھی بھی سن لیتے ہیں، لیکن وہ کیا باتیں سنتے ہیں؟ وہ فرشتوں کی بعض باتیں آپ اس کی سن لیتے ہیں۔ وہ شیطان جو اللہ جب وحی کرتے ہیں فرشتوں پر اور فرشتے کو وحی دے کر بھیجتے ہیں، اس وحی کو شیطان نہیں سن سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے شیطانوں کے لیے شیطان اللہ کی وحی کو سن سکے۔ اللہ نے سورہ جن میں اس کی تردید کی ہے صراحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنا غیب کسی ایک پر ظاہر نہیں فرماتے، الا من ارتضی من رسول، ہاں جس رسول کو اللہ پسند کر لیں اس پر اللہ غیب کی بعض باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں وحی کی صورت میں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر جب اللہ وہ رسول پر غیب کی بعض باتیں وحی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے گھات میں لگے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کیا کام ہے؟ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس وحی کو کسی شیطان کو سننے کا موقع نہ دیں، یہ وحی محفوظ ہو، اس وحی کے اندر کوئی شیطان کوئی غلط چیز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کر سکے، کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہ کر سکے۔ تو یہ وحی کا ایک بڑا ساؤنڈ پروف ایک بہترین جو ہے وہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی نہیں ہے جس کے اندر کہیں سے کوئی رخنا ہو سکے، کوئی کمی ہو سکے، کوئی تبدیلی ہو سکے۔ یہ سارا کا سارا بڑا بہترین نظام ہے، بڑا محفوظ نظام ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ یہ جو کفار کا عقیدہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ اس کو نازل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، شیطان نہیں اتارتے، شیطان تو لوح محفوظ کو چھو نہیں سکتے، لوح محفوظ کو تو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں، شیطان اور نجس مخلوق، گندی مخلوق اسے نہیں چھو سکتی۔ تو یہ قرآن یہ وہاں سے اترا ہے، اس لوح محفوظ کو فرشتے چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا۔ جی ابھی میں بات کرتا ہوں، ابھی میں لوح محفوظ کی بات کر رہا ہوں، اب قرآن کی بات بھی کرتا ہوں۔ تو لا یمسہ الا المطہرون کا معنی اگر ہم یہاں مراد لوح محفوظ لیں، کتاب مکنون مراد لیں، اصل میں دیکھیے دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایک قرآن کی بات ہو رہی ہے اور ایک لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ قرآن ہے، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ ایک قرآن کی بات ہوئی، پھر قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن کیا ہے، یہ اصل میں لوح محفوظ میں موجود ہے، پوشیدہ کتاب میں موجود ہے۔ تو آیت نمبر 77 میں قرآن کی بات ہے اور آیت نمبر 78 میں یہ بات ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک لوح محفوظ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اصل میں۔ تو یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اسے مگر پاک لوگ، یعنی پاک فرشتے۔ اب اس سے مراد ہم لوح محفوظ لیں کہ اس سے مراد قرآن لیں؟ اگر اس سے مراد زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہے، آسمان کی بات ہو رہی ہے، لوح محفوظ آسمانوں پر ہے، تو لوح محفوظ کو نہیں چھو سکتے مگر پاک فرشتے، پاک فرشتے اسے چھو سکتے ہیں، وہاں سے کوئی قرآن کریم نہیں لا سکتا فرشتوں کے علاوہ، فرشتے لاتے ہیں وہاں سے قرآن اللہ کے حکم سے، اس کو فرشتے چھو سکتے ہیں لوح محفوظ کو۔ لوح محفوظ سے اگر قرآن کی کوئی آیتیں لا کر وحی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کوئی شیطان یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور نہ ہی شیطانوں نے کوئی اس کو اچکا ہے لوح محفوظ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے اتارا ہے اور کوئی گڑبڑ کر دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، لوح محفوظ کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں لوح محفوظ مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، ہو سے مراد قرآن ہے، لوح محفوظ مراد نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ مراد ہے ہی، اس سے قرآن بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، یعنی قرآن کریم کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ پاک لوگوں سے مراد شرک کی گندگی سے اور نفاق کی گندگی سے پاک لوگ، وہی اس قرآن کو چھوتے ہیں، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ مسلمان پاک ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ مسلمان اگر وہ بے وضو بھی ہو اور مسلمان اگر اسے غسل کی حاجت بھی ہو تو مسلمان پاک ہوتا ہے عمومی طور پر۔ حدیث مبارکہ میں مسلمان نجس نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ جنابت کی حالت میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب غسل کر کے آئے تو آ کر جواب دیا اور اپنا عذر بیان کیا، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں پاک نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، اللہ پاک ہے، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، تمہیں جواب دے دینا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسے پاک لوگ نہیں چھوتے اسے مگر پاک لوگ، یعنی دنیا میں قرآن مراد ہے، اسے پاک لوگ یعنی مسلمان چھوتے ہیں، یعنی اسے کافر اور مشرک اور منافق لوگ چھوتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کریم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اگر چھوتے ہیں تو مسلمان چھوتے ہیں۔ اچھا، اب مسلمانوں میں سے بھی بعض مفسرین کہتے ہیں یہ خبر ہے، نہیں چھوتے اسے مگر پاک لوگ، لیکن خبر کے اندر نہیں بھی موجود ہے، گویا کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے نہ چھوئیں اسے مگر پاک لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پاک لوگوں سے مراد مسلمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں مسلمان پاک ہیں،
اور یہاں پاک لوگوں سے مراد غسل کرنے والے لوگ اور وضو کرنے والے لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی جس نے غسل نہیں کیا وہ قرآن کو نہ چھوئے، قرآن کی عزت اور قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ جس کو وضو کی حاجت ہے، بے وضو ہے، وہ بھی قرآن کو نہ چھوئے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر کی ہے اور یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ اصل تفسیر اس کی لوح محفوظ والی ہے، زیادہ تر مفسرین نے وہ کی ہے، لیکن اگر اس سے مراد دنیا لی جائے اور دنیا میں قرآن مراد لیا جائے تو اس کی بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ مسلمان اس کو چھوتے ہیں، یہ مشرک منافق وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اسے چھوتے بھی نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے مراد لی ہے کہ یہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ اگر قرآن مراد لیا جائے تو پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی نہ چھوئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے اور یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ اس تفسیر کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو لوگ جن کو وضو کی ضرورت ہے یا جن کو غسل کی ضرورت ہے وہ نہ چھوئیں، نہیں چھونا چاہیے قرآن کریم کو۔ قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کی تائید جیسے میں نے ذکر کیا بعض احادیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان ینہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو دشمن کی سرزمین میں لے جایا جائے۔ آپ منع کرتے تھے کہ قرآن کریم کو اگر دشمن سے جہاد کرنے کے لیے یا دشمن کی سرزمین میں کوئی بندہ سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ نے منع فرمایا تھا صحابہ کرام کو کوئی دشمن کی سرزمین میں قرآن کو نہ لے کے جائے۔ اگر قرآن کریم اس نے کچھ لکھا ہوا ہے اپنے پاس مصحف کی صورت میں تو مصحف کی صورت میں قرآن کو دشمن کی سرزمین میں نہ لے کے جائے۔ اگر کوئی جماعت جہاد کرنے جاتی ہے کافروں کے ساتھ تو قرآن کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائے، کیوں؟ مخافت ان ینالہ العدو، اس ڈر سے کہیں دشمن اسے پا نہ لے۔ دشمن اسے پائے گا تو کیا کرے گا؟ دشمن اسے پائے گا تو اسے چھوئے گا، اس کی توہین کرے گا، تو دشمن تو اسے چھو نہیں سکتا، وہ تو نجس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ منافقین کو قرآن کریم میں رجس قرار دیا گیا ہے، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کرام کو۔ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ قرآن کریم کو دشمن کے سرزمین میں نہ لے جایا جائے، کیوں؟ اس ڈر سے کہیں دشمن اسے پکڑ نہ لیں، دشمن اسے پکڑ نہیں سکتے۔ یہاں تو واضح ہوا کہ کافر اور منافق نہیں اسے پکڑ سکتا، مسلمان کو اسے پکڑنا چاہیے۔ اور ایک حدیث اس میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر موطا امام مالک کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب لکھوائی تھی عمر بن حزم کے لیے۔ عمر بن حزم کے لیے آپ نے کچھ صفحات پہ کوئی چیز لکھوائی تھی۔ عمر بن حزم ایک شخص تھے جو آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو کوئی چیز لکھ کر دی تھی، تو جو چیز عمر بن حزم کو آپ نے لکھ کے دی تھی یا لکھوا کر دی تھی اس میں یہ بات بھی موجود تھی، موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر پاک شخص۔ اب یہاں طاہر سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر طاہر سے مراد وہ شخص ہے جس نے غسل کیا ہو، جس نے وضو کیا ہو، نہ اس کو غسل جنابت کی حاجت ہو اور نہ وہ بے وضو ہو، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک۔ اور پاک سے مراد یہاں غسل کیا ہوا شخص اور باوضو شخص، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے موطا امام مالک کی۔ تو یہ سب تفسیریں صحیح ہیں۔ زیادہ تفسیر جو مشہور ہے وہ لوح محفوظ والی، آسمان والی، اور مطہرون سے مراد فرشتے ہیں کہ فرشتے اسے چھوتے ہیں، لوح محفوظ کو شیطان نہیں چھو سکتے۔ اور ہم دنیا کی قرآن کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ، یعنی مسلمان لوگ کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں میں بھی ہر ایرا غیرہ نہیں، بلکہ جو پاک ہو، جس نے غسل کیا ہو، اسے غسل کی حاجت نہ ہو اور وہ بے وضو بھی نہ ہو۔ ایک انسان بغیر وضو کے قرآن زبانی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کو چھونا صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ بے وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ قرآن کو زبانی بھی پڑھنا ہو تو وضو کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر غسل کی حاجت ہو پھر تو قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھا جا سکتا، یاد رکھیے۔ اگر غسل کی حاجت ہو، غسل جنابت کرنا ہو،
تو قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے اگر کوئی چیز روکتی تھی تو جنابت روکتی تھی۔ آپ کو قرآن پڑھنے سے اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی، جنابت۔ اس سے پتہ لگا کہ آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، آپ بعض دفعہ وضو نہ کیا ہوتا آپ قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت علی کی حدیث ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ انسان دیکھیے جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، جنابت کی حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ انسان سبحان اللہ الحمدللہ ذکر سارے کر سکتا ہے جنابت کی حالت میں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ ذکر کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، ہاں باتھ روم میں انسان ذکر نہ کرے، باتھ روم میں ذکر کرنے کی ضرورت ہو، کوئی دعا وغیرہ پڑھنے کے دل میں پڑھ لے، باتھ روم میں نہ ہو، انسان جنابت کی حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ لگا کہ بے وضو کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے زبانی، لیکن قرآن کو چھونا اگرچہ بہتر ہے کہ انسان وضو کے ساتھ قرآن زبانی بھی پڑھے، چھونے کی بات ہو تو انسان وضو کی حالت میں قرآن کو چھوئے، وضو کے علاوہ نہ چھوئے۔ حائضہ عورت قرآن کریم کو حیض کی حالت میں پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی؟ تو احادیث مبارکہ میں جنبی شخص کے بارے میں صراحت ہے کہ جنبی شخص قرآن کو نہ پڑھے، کیونکہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے اگر کوئی چیز روکتی تھی تو جنابت روکتی تھی، جنابت کے علاوہ آپ کو کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی۔ یہ حدیث ہے آپ کے سامنے کہ حضرت علی کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم سے قضاء حاجت کر کے آتے، فیقرأ القرآن، تو قرآن پڑھ لیتے تھے زبانی، ویأکل معنا اللحم، اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیتے تھے، یعنی کھانا بھی کھا لیتے تھے قضاء حاجت کرنے کے بعد۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے، یا زبانی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، یا کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ ولا يحجبه او لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابہ، آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی کوئی شے مگر جنابت۔ قرآن پڑھنے سے اگر آپ کو کوئی چیز روکتی تھی تو جنابت روکتی تھی۔ تو پتہ لگا کہ جنبی شخص کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، کیا بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے؟ اگرچہ بہتر یہ انسان جو ہے وہ وضو کر کے پڑھے، لیکن اگر بغیر وضو پڑھ لے اجازت ہے قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کی بات۔ باقی میں بتا چکا ہوں کہ جہاں تک چھونے کی بات ہے تو وہ بغیر وضو چھونا بھی نہیں چاہیے، پڑھا جا سکتا ہے قرآن لیکن چھونا نہیں چاہیے، جیسا میں نے آپ کو حدیث بیان کی، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک شخص، تو بغیر وضو کے قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، لیکن قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے زبانی بغیر وضو کے، جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب آگے سوال ہے حائضہ عورت کے بارے میں کہ کیا حائضہ عورت بھی، اس کا حکم جنابت والا ہے؟ حائضہ عورت کا حکم بہت سارے معاملات میں جنابت والا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے معاملے میں کسی حدیث مبارکہ میں ایسی صراحت نہیں ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی۔ یہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت روکتی تھی قرآن پڑھنے سے، لیکن حائضہ عورت کے بارے میں ایسی کوئی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مسجد میں حائضہ عورت نہیں جا سکتی، جس طرح جنبی شخص نہیں جا سکتا مسجد کو، اگر مسجد سے مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے جنبی بھی اور نہ حائضہ عورت۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کی بات ہو تو جنبی شخص کو تو منع کیا گیا ہے، حائضہ عورت کی ممانعت کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بعض لوگ جنبی پر قیاس کر لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ صحیح رائے یہی ہے واللہ عالم کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، زبانی بھی پڑھ سکتی ہے، دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر دیکھ کر پڑھنا ہو، اگر وہ زبانی نہیں پڑھ سکتی، زبانی یاد نہیں ہے، تو وہ پھر ڈائریکٹ نہ چھوئے، وہ کسی کپڑے وغیرہ سے قرآن کو چھو لے۔ کیوں وہ کہتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ عورت میں فرق ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک تو حائضہ عورت کو قرآن پڑھنا منع ہے، اس کی کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے، جو لوگ کہتے ہیں جی اس کو جنبی پر قیاس کیا جائے گا حائضہ عورت کو، تو علماء کہتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جنبی شخص تو اپنے جنابت کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہے، جب چاہے وہ غسل کرے 10 منٹ میں 15 منٹ میں اس کی جنابت ختم ہو جائے گی، اس کی جنابت ختم کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ حائضہ عورت اپنے حیض کو خود ختم نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، وہ ایک اس کا مخصوص پیریڈ ہے، وہ پیریڈ گزرے گا تو وہ پھر وہ اس کا حیض ختم ہوگا تو وہ غسل کرے گی اور پاک ہوگی۔
وہ صرف غسل کرنے سے پاک نہیں ہو سکتی. تو اگر ایک عورت جو ہے وہ حفظ کر رہی ہے، یا ایک عورت قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، حائضہ عورت کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، روزے کی قضا بعد میں دے گی، قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. کوئی ایسی صراحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ ازواج مطہرات کو حیض کی حالت میں، عورتوں کو حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہو. اگر قرآن نہیں پڑھیں گی تو قرآن کریم بھول جائے گا. قرآن کریم کی برکت کیسے حاصل ہوگی، کیسے عورتیں جو ہیں وہ اپنے دشمنوں سے اور آسیب سے اور ان چیزوں سے بچیں گی؟ وہ قرآن پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے بچیں گی. تو قرآن پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے حیض کی حالت میں. عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. اگر اس نے قرآن کو چھونا ہے تو وہ کسی چیز کے ساتھ قرآن کو چھو لے تو وہ قرآن کریم کو انشاءاللہ پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی عالم. اس معاملے میں حائضہ عورت کو جنبی شخص پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنبی شخص اپنی جنابت کسی وقت غسل کر کے ختم کر سکتا ہے، لیکن حائضہ عورت اپنا حیض اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتی. واللہ تعالی عالم. یہی جید علماء کا، اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے، حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. پھر صراحت ہوئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ نہیں لیا، یہ کوئی شاعر کا کوئی شعر نہیں ہے، کسی کاہن کی کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پس اس بات کو انتم مدہنون، تم مداہنت کرتے ہو؟ کیا پس اس بات پر تم مداہنت کرتے ہو؟ حدیث سے مراد بات، اور بات سے مراد یہاں قرآن ہے. یہاں بات سے مراد قرآن ہے. کیا اس بات پر یا اس قرآن کے بارے میں تم مداہنت کرتے ہو؟ تم سے مراد کفار، یعنی اے کفار تم اس قرآن کو ہلکا لیتے ہو. مداہنت کہتے ہیں کسی چیز کو ہلکا لینا، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا. کیا اس قرآن کو، اس بات کو تم ہلکا لیتے ہو؟ اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کا انکار کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کا اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے کا رد کرنا، اس کا وحی ہونے کا رد کرنا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بارے میں مداہنت نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. اس بات کو ببانگ دہل بیان کرنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے وحی ہے. کوئی اس میں مداہنت، کوئی اس کے اندر سستی، کوئی اس کے بارے میں نرم بات نہیں ہونی چاہیے، لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے، دو ٹوک بات ہونی چاہیے. کیا اس کتاب کے بارے میں تم مداہنت رکھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، رزقکم اپنا رزق، اپنا حصہ، انکم تکذبون کہ تم جھٹلاتے ہو. رزقکم سے مراد اپنا حصہ یا اپنا رزق، یا پھر رزق سے مراد شکر. حضرت ابن عباس نے رزق سے مراد یہاں، سیدنا ابن عباس کی تفسیر ہے وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنا شکر یہ بناتے ہو، یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو. اس کی صحیح تفسیر حضرت ابن عباس سے شکر کی ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے. قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت پہ شکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہوئے کفار کی حالت پہ اللہ فرماتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں سب سے بڑی نعمت دی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے. تم اس نعمت کا شکر کیا ادا کرتے ہو کہ تم جھٹلا دیتے ہو، تم انکار کر دیتے ہو. کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا بطور نعمت کے، تم پر احسان کرتے ہوئے، اور تم نے شکر کیا ادا کیا؟ تم نے جھٹلا دیا. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ آپ کے سامنے ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ قَالَ شُكْرَكُمْ، رزقکم ہونا شکرکم. اللہ تم پہ بارش برسائیں، تم کہتے ہو کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے، حالانکہ بارش اللہ نے برسائی ہے. قرآن تمہیں اللہ نے دیا بطور انعام کے، تم آگے سے انکار کر دیتے ہو. چلیں وقت ہو گیا ہے، باقی کل انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.